شہباز چودھری صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ بالکل ہی فارغ ہیں اور کوئی اس کو اپنے پارٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہذا چاک فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کے طبلہ بجانا سیکھ لیں۔ آپ نے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم جو ہیں، باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پارٹی کے ممبران اسمبلی فلور آف دی ہاؤس پہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، خواتین کے لیے بالخصوص۔ اور ہماری خواتین بہنیں چاہے کسی پارٹی سے ہو، وہ اسمبلی میں بیٹھی تھی، ان کی موجودگی میں انتہائی ناروا، ناگوار اور لحاظ سے گری ہوئی زبان انہوں نے استعمال کی خواتین کے لیے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے لیے۔ عجیب لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، حکومت بھی ہماری چوری کی، مینڈیٹ بھی ہمارا چوری کیا، انتخابی نشان بھی ہمارا چوری کیا، امیدوار بھی ہمارے اٹھائے، ہم سے کاغذات بھی چھینے، ہمارے گھروں پہ ڈاکے بھی ڈالے، خواتین کو بھی اغوا کیا، ہمارے امیدواران کو اغوا کیا، ہمارے لیڈرز کو اغوا کیا، مارا پیٹا، سیف ہاؤسز میں رکھا، پورے پاکستان نے دیکھا۔ اوپر سے اسمبلی میں جب بولتے بھی ہیں تو شرم تو اتنی بھی نہیں ہے کہ کنڈیم ہی کرو، یہ بھی پاکستانی تھے جتنے بھی اور جن کے ساتھ ابھی تک سلوک روا رکھا گیا ہے۔ تو لہذا آج ڈپٹی اسپیکر نے ہمیں موقع دیے بغیر ایوان ایڈجرن کیا۔ اگر ان لوگوں کے زبانوں کو لگام نہیں دی گئی تو پھر ایوان میں کوئی کارروائی نہیں چلے گی، پھر کوئی مقرر تقریر نہیں کر سکے گا اور پھر وہ شور ہوگا، شرابہ ہوگا، تو لہذا ایوان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کل اگر حکومت یا پیپل پارٹی کے کسی ممبر اسمبلی نے ایسی زبان استعمال کی یا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، تو انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پھر ہم اپنی سیٹوں پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم پھر اس اسمبلی میں ان کا جینا دوبر کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اگر آپ بد زبانی اور بد لحاظی کر رہے ہیں تو ہم بھی پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ باتیں تھی، کوئی سوال ہو تو میں آتا ہوں۔ اچھا، پارٹی کے اندر اس وقت اختلافات کی خبریں ہیں، آپ کی جو وکلا ونگ ہے وہ بھی اب تقسیم ہونے جا رہی ہے، بشرا بھی پشاور میں بیٹھ گئی ہے، پارٹی کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ سنبھال رہی ہے، یہ سب کچھ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ خان کی رہائی کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ میں میڈیا سے ایک استدعا کرتا ہوں، ابھی تمام میڈیا چینل کی یہی ہیڈ لائن چل رہی ہے پارٹی میں تقسیم، تو تقسیم پہ ذرا روشنی بھی تو ڈالے نا، کون سی تقسیم؟ سر فیصل باوٹا صاحب نے کہا تھا کہ یار اپنی ہماری فیصل باوٹا تو جو ہے وہ تو جوتشی ہے، وہ تو علم نجوم سے بات کرتا ہے۔ فیصل باوٹا دیکھیں، آپ بتائیں نا، میڈیا والے ہماری پارٹی کے اندر اختلافات کی خبر دینے سے پہلے کوئی ایک سورس تو کوٹ کریں، کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ سر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی جب بات کی، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب ہم احتجاج کریں گے تو ایک پالیسی کے تحت کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ جیسے پہلے گرفتاریاں ہوئی ہیں بغیر کسی پالیسی کے اجازت کے۔ سر اختلاف یہاں نظر نہیں آ رہا کہ مطلب راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ نے درست بات کی ہے، یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، احتجاج ہو، اس کی اسٹریٹجی بنے، اس کی کمیٹی بھی بنے، ذمہ داریاں تفویض ہو، پلان اے ہو، بی ہو، سی ہو، سوشل میڈیا پہ موٹیویشن ہو، پوری پاکستان کو بتایا جائے، لوگوں کو نکالنے کے لیے ان کے سامنے موٹیویشنل بیانات ہو، تقاریر ہو۔ کیوں نکلنا ضروری ہے پاکستانیوں کا؟ کیوں پاکستان کو ضرورت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم روڈوں پہ، سڑکوں پہ جو ہے نکل آئے؟ 25 کروڑ عوام ہیں، کل بھی میں نے پشاور میں جلسے میں یہ بات کی، 25 کروڑ میں سے اگر 25 لاکھ ہمارے ساتھ نکلے، کم از کم 5 لاکھ پاکستانی نکل جائے۔ بنگلہ دیش میں 4 لاکھ بنگلہ دیشیوں نے نکل کے اپنے قوم کی تقدیر بدل دی، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ اختلافات، اور سلمان اکرم راجہ کی بات بالکل میں ڈیٹو کرتا ہوں۔ آپ کس پروٹیسٹ کی آپ کو اپنے چیف جسٹس بیٹھ گئے ہیں، کوئی کیسوں میں ریلیف ملے گا آپ کو؟ دیکھیے، میں تو وکیل ہوں، ہماری ریلیف کی توقع جو ہے وہ کسی جج سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے کیس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس میرٹ کا متقاضی ہے یا نہیں، یہ ہمارا نہیں رکھتا ہے۔ البتہ بعض جج صاحبان جو متعصب ہوتے ہیں، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ تھے، جس نے پاکستان میں تمام
جو ماضی میں بدہیت بدنام ترین جج گزرے ہیں، جسٹس منیر سے لے کر افتخار چودھری تک اور ثاقب نثار سے لے کر بندیال تک، ان سب کی اس نے مٹی پلیت کر دی. یہ عدلیہ کا جو تاثر اور سپریم کورٹ کا جو امیج اس دور میں بنا ہے، اور جو اپنی ادارے کے پیٹھ میں جو خنجر انہوں نے گونپا ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہ ایسا چیف جسٹس پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ پیدا ہوگا. یہ ایک ذہنی بیمار شخص تھا جس نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کے ساتھ پنگا لیا. اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے ساتھ اس کے پنگے تھے. جب سپریم کورٹ میں آیا اور اس کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہوا کہ بھائی یہ جو آپ نے اثاثے یو کے میں بنائے ہیں، یہ پیسے وہاں پہنچے کس طرح؟ تو جناب چونکہ میں جج ہوں سپریم کورٹ کا تو یہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ سب سے زیادہ احتساب کے لیے جب دوسروں کا احتساب کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو عدالتوں میں کہ بھائی آپ نے یہ کیا، فلاں نے جو ہیں فلاں سے تنخواہ لی، فلاں نے یہ کیا، تو اپنا احتساب تو آپ کا سب سے ضروری ہے. کدھر سے ہی آپ کے پاس پیسے آئے؟ اور جو فائز عیسیٰ کا خاندان ہے، ان کی ہسٹری جو ہے وہ ملک سے غداری سے جو ہے مرتب ہے. تو فائز عیسیٰ نے جو کیا، نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان سے ہماری توقعات ہیں کہ یہ جو ان کا پیشرو تھا، جو اس نے پاکستان میں عدلیہ کا جو نظام بگاڑ دیا، جو عدلیہ کی بے توقیری ہوئی، یعنی یہی فائز عیسیٰ تھا جس نے سپریم کورٹ کے ذریعے ہمارا انتخابی نشان چھینا. کبھی عدالت اس طرح کرتی ہے کہ جی فلاں پارٹی جو ہے وہ بغیر انتخابی نشان کے لڑے؟ یہ آپ کا انصاف ہے، یہ آپ کا قانون ہے. پھر آپ نے دیکھا ہم گئے کہ یہ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنس برائے بیان ہو رہے ہیں. ہم نے ہیومن رائٹ کا کیس ان کے آگے لگا دیا. کدھر ہو رہا ہے؟ کہاں؟ آنکھیں بھی نکال لیتا تھا، لوگوں کی توہین کرتا تھا، بد لحاظ اور بد زبان آدمی تھا، وکلا کی جو ہے سرزنش نہیں کرتا تھا، بے توقیری کرتا تھا. تو لہٰذا یہ کوئی جج تو نہیں تھا. اور اس کے ساتھ جو رویہ اب لوگوں نے روا رکھ دیا ہے ایئرپورٹوں پہ، اب یہ بھگتے اپنے اعمال کو. جو اس نے کیا ہے اب یہ ساری عمر بھگتے گا. اور شاید مجھے ماضی میں کسی بھی شخص کے ساتھ ایسے رویے پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن جو اتنے بڑے مناصب پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا ثابت کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے کہ وہ جدھر بھی جائے ان پہ پٹکار پڑے اور ان پہ لعنت اور لعین ہو. مگر صاحب آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی. یہ فواد چودھری نے آج پوائنٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پارلیمان ہے اس میں وکلا کا قبضہ ہے، اور واضح طور پر ان کا اشارہ آپ کی طرف اور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں سرگور صاحب ان کی طرف ہے. اس پہ آپ کیا رسپونس کریں گے؟ فواد چودھری صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ بالکل ہی فارغ ہیں اور کوئی اس کو اپنے پارٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہذا چاک فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کے طبلہ بجانا سیکھ لیں. آپ نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. کیا پروٹیسٹ جو 4 اکتوبر کو آپ لوگ آئے تھے، آپ کے جو مرکزی قائدین تھے وہ غائب تھے، وزیر صاحب چائے پیش گئے، کیا پروٹیسٹ اس طرح ہوں گے؟ فیصل چودھری کا راستہ بھی فواد چودھری کاٹ رہا ہے. اس کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ یہ فواد چودھری جو اس کا بھائی ہے، اس کو وزیرائی کیوں مل رہی ہیں، وہ خان سے کیوں مل پا رہا ہے، وہ عدالت میں نمائندگی کیوں کر رہا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ اپنے بھائی کا بھی راستہ کاٹ رہا ہے. مروان صاحب یہ جو احتجاج کی میں نے بات کی تھی، میں نے یہ کہا ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک آئینی منصبدار ہیں، اور اگر اس کو کڑیاں لگتی ہیں خدا نخواستہ یا اس کی بے توقیری ہوتی ہے، پوری صوبے کی اور اس منصب کی بے توقیری ہوتی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ علی امین خان نے 5 احتجاجوں میں بڑی تمام جلسے اس نے خود اپنے خرچے پہ کرائے اور مار کھائی. ربڑ کی گولیاں اس کو لگی ہیں، میں اس سے ملا ہوں اور اس نے مجھے دکھائے جو زخمات اس کو آئے ہیں. میڈیا والے ڈرامے بنا لیتے ہیں، جو زخمات اس کے وجود پہ ربڑ کی گولیوں سے لگے ہیں. تو لہذا میں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر کو علیحدہ کریں، بیک اپ میں ہمیں سپورٹ دیں، ہم لوگ ہیں، ہم یہ احتجاج کر سکتے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں
کمیٹی بنے, اسٹریٹجی بنائے, اور اس کے بعد جو ہے احتجاج ہو, تاکہ احتجاج اس طرح نہ ہو کہ علی امین خان کو اگر آپ سے پیش آ گیا تو دوسرا کوئی لیڈر ملے ہی نہیں, اور ڈی چوک میں 70-80 ہزار ورکر موجود تھے, قیادت کوئی نہیں. تھینک یو سو مچ.